جی السلام علیکم سامعین اور ناظرین، آج ایک اور نئے ادبی موضوع کے ساتھ حاضر ہیں۔ سب سے پہلے تو گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں۔ آج ہم بات کر رہے ہیں انجمن پنجاب، اس کا آغاز، اس کے مقاصد اور اردو نظم کا فروغ۔ جدید اردو شاعری کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کا آغاز اسی وقت ہونا شروع ہو گیا تھا جب دلی کالج جو ہے وہ اپنی آخری سانسیں لے رہا تھا، اور اسے لاہور منتقل کرنے کے بعد جو ہے وہ گورنمنٹ کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ چنانچہ علم و ادب کی وہ شمع جس نے پورے ہندوستان میں ہر طرف اجالا کر دیا تھا، وہ اب لاہور کی طرف روانہ ہو چکی تھی، اور ان شمع برداروں میں جو ہے وہ مولانا محمد حسین آزاد، مولوی سید احمد دہلوی، الطاف حسین حالی، پیارے لال آشوب اور مولوی کریم الدین جیسے نامور جو تھے اردو ادیب، وہ شامل تھے۔ ڈاکٹر لائٹنر کیونکہ ایک دور اندیش اور صاحب بصیرت ایک مفکر تھے، لاہور میں گورنمنٹ کالج کا قیام جب عمل میں آیا تو انہیں وہاں کا پہلا پرنسپل مقرر کر دیا گیا تھا۔ ڈاکٹر لائٹنر کو کیونکہ نہ صرف مشرقی علوم سے دلچسپی تھی، بلکہ وہ اس خطے میں یعنی ہندوستان میں تعلیمی لحاظ سے اور معاشرتی لحاظ سے وہ بہتری چاہتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے اس مقصد کی تکمیل کے لیے انجمن اشاعت مطالب مفیدہ پنجاب کے نام سے ایک انجمن کی بنیاد ڈالی، اور ادبی اور سماجی اصلاح کے لیے انہوں نے اس کے چند جو ہے وہ مقاصد بھی ترتیب دیے تھے۔ یعنی ان کا پہلا مقصد یہ تھا کہ قدیم مشرقی جو علوم ہیں ان کو دوبارہ نئے سرے سے ان کا آغاز کیا جائے، ان کا احیاء ہو۔ اس کے علاوہ وہ چاہتے تھے کہ تجارت اور صنعت کا فروغ ہو۔ اس کے علاوہ وہ ملک میں جو ہے وہ مقامی زبانوں کے ذریعے ہی علم کی اشاعت چاہتے تھے۔ اس کے علاوہ وہ علمی، سماجی، ادبی اور سیاسی مسائل پر بحث کرنا چاہتے تھے۔ اس کے علاوہ جو پانچواں جو مقصد تھا ان کا وہ یہ تھا کہ صوبے کے جو با اثر اہل علم تھے اور افسران تھے تو ان میں رابطہ وہ چاہتے تھے۔ چنانچہ ان مقاصد کو پانے کے لیے بہت سارے مدارس یعنی اسکول کھولے گئے، کتب خانے اور دارالمطالعہ یعنی لائبریریاں وغیرہ قائم ہوئیں۔ انجمن پنجاب کی آواز جو ہے وہ دوسرے صوبوں تک پہنچانے کے لیے بہت سارے رسالے جو ہیں وہ چھاپنا شروع کیے گئے۔ علمی، معاشرتی، سماجی، ادبی موضوعات پہ جو ہے وہ تبادلہ خیال کرنے کے لیے بہت سارے جلسوں کا بندوبست کیا گیا۔ چنانچہ اس انجمن پنجاب کا جو دائرہ تھا وہ نہایت ہی پھیل گیا اور دور دراز تک اس کے اثرات پھیل گئے۔ انجمن پنجاب کے تحت جو ہے وہ مختلف موضوعات پہ بحث اور مباحثے کرائے گئے تو وہ اتنے زیادہ مشہور ہوئے کہ عوام اور خاص جو تھے اور حکومت جو تھی وہ اس میں دلچسپی لینے لگی۔ ان جلسوں میں عوام کو حصہ لینے کی اور بحث مباحثہ کرنے کی کھلی اجازت تھی۔ یوں انہوں نے ایک صحت مندانہ ماحول میں تنقید کرنے اور تنقید برداشت کرنے کی جو ہے وہ روایت انہوں نے قائم کی۔ کیونکہ انجمن میں جو ادیب شامل تھے ان میں مولانا حالی، مولوی کریم الدین، پیارے لال آشوب، مولانا آزاد اور مولوی سید احمد دہلوی جیسے ادیب تھے، تو ان تمام جو ادیب تھے ان کے مضامین پڑھے گئے، مگر ان جلسوں میں جو سب سے زیادہ شہرت اور مقبولیت حاصل ہوئی تھی وہ مولانا محمد حسین آزاد کو حاصل ہوئی تھی۔ چنانچہ ڈاکٹر لائٹنر نے انہیں انجمن کے خرچ پر ہی وہاں کا ایک مستقل لیکچرار مقرر کر دیا تھا۔ مولانا محمد حسین آزاد نے اس انجمن کو ایک باقاعدہ ایک فعال تحریک کی شکل دے ڈالی۔ انجمن پنجاب کے جو لیکچرار تھے ان کے فرائض منصبی میں یہ بات شامل تھی کہ جو مضامین پسند ہوں اور منظور کیے جائیں انہیں جو ہے وہ عوام میں مقبول کیا جائے، ان کو عوام تک پہنچایا جائے، اور ہفتے میں 2-3 مرتبہ جو ہے وہ کمیٹی کی خواہش کے مطابق لیکچرار جو ہے وہ لیکچر پڑھیں۔ اس کے علاوہ لیکچر جو ہے وہ دلچسپ اردو میں ہوں جو کہ سلیس اور تحریری زبان میں۔ اس کے علاوہ جو شہر کے رئیس لوگ ہیں ان کے مکانوں پہ بھی حاضر ہو کے مختلف مضامین سنایا کریں۔
تو مولانا آزاد نے جو ہے وہ انجمن کو ایک نئی توانائی اور زندگی دی. انہوں نے اتنی عمدہ خدمات پیش کی کہ ڈاکٹر لائٹنر جو ہے وہ آہستہ آہستہ پس منظر میں چلے گئے اور مولانا محمد حسین آزاد جو ہیں وہ منظر عام پہ آتے گئے اور نمایاں ہو گئے. مولانا آزاد نے ایک نئی روایت یہ جاری کی کہ جلسے کے اختتام پہ انہوں نے ایک مشاعرے کا آغاز کر ڈالا. مولانا محمد حسین آزاد کے مزاج میں اور اسلوب فکر میں جو ہے وہ دلی کی قدیم تہذیب اور دلی کالج کا نہایت گہرا اثر تھا. ابراہیم ذوق کی کیونکہ انہوں نے تربیت لی تھی تو ان کے ادبی ذوق کو مزید نکھارا تھا. اور ابراہیم ذوق کی تربیت نے ان کے اندر ایک نیا ادبی ذوق پیدا کیا تھا. ان کے اندر سے نفرت، تعصب اور تنگ نظری جو ہے وہ ختم ہو چکی تھی. ان سب کی جو تھی ہلکی سی جھلک ہمیں ان کی تمام کتابوں میں بھی نظر آتی ہے. آزاد جو ہے وہ مشاعرے کے ذریعے دراصل ایک نئی طرز کی اور ایک نئے انداز کی شاعری چاہتے تھے، اور اس لیے انجمن پنجاب کے تحت جو مشاعرہ منعقد کرنے کی تجویز تھی وہ بھی مولانا آزاد ہی نے دی تھی. شروع میں یہ مشاعرہ جو تھا وہ بھی عام سے روایتی مشاعروں کی طرح تھا، لیکن رفتہ رفتہ جو ہے وہ انگریز حکام نے جب اس مشاعرے میں دلچسپی لینا شروع کی تو پھر اس مشاعرے کو جو ہے وہ موضوعاتی مشاعرہ بنا دیا گیا. یعنی اس مشاعرے کے اندر ایک موضوع دیا جاتا تھا جس کے مطابق پھر شاعری کی جاتی تھی، اور یوں ایک نئی طرز کی شاعری کو فروغ حاصل ہوا. آزاد کیونکہ ایک نئی طرز کی اور ایک نئے اسلوب کی شاعری کو رواج دینا چاہتے تھے، اسی حوالے سے ان کی تقریر جو تھی جو انہوں نے کی تھی کہ نیچر کی شاعری یعنی نیچرل شاعری کے حوالے سے جو انہوں نے تقریر کی تھی وہ بہت زیادہ اہم تھی. تو اس کی تقریر کا ایک اقتباس ملاحظہ کیجئے کہ اے گلشن فصاحت کے باغبانوں، فصاحت اسے نہیں کہتے کہ مبالغہ اور بلند پروازی کے بازوؤں سے اڑے، قافیوں کے پروں سے فرفر کرتے گئے. فصاحت کے معنی یہ ہیں کہ خوشی یا غم، کسی شے پر رغبت یا اس سے نفرت، کسی شے سے خوف یا خطر، غرض جو خیال ہمارے دل میں ہو اس کے بیان سے وہی اثر، وہی جذبہ، وہی جوش سننے والے کے دلوں پر چھا جائے. نئے انداز کے خلت و زیور جو آج کے مناسب حال ہیں انگریزی صندوقوں میں بند پڑے ہیں. یعنی اگر اس اقتباس کو ہم دیکھیں تو اس کو ہم انجمن پنجاب کا جو ایک منشور ہے وہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ آزاد جو ہے وہ اردو زبان کے گرد کیونکہ کوئی ایسی دیوار قائم نہیں کرنا چاہتے تھے جس میں وہ مقید ہو کے رہ جائے، بلکہ وہ اس زبان کو جو ہے وہ ترقی دینا چاہتے تھے، اور اس زبان کی ترقی کے لیے وہ خاص طور پہ انگریزی زبان سے فائدہ حاصل کرنے کے حق میں تھے. وہ نظم کو فروغ دینا چاہتے تھے، اور آزاد کے دور میں کیونکہ غزل اپنے عروج پہ تھی اور غزل کو بہت زیادہ مقبولیت حاصل تھی، چنانچہ انہوں نے جلسوں میں جو ہے وہ نظم کے فروغ کے لیے بے تحاشا کوششیں کی. اور جلسے کے اختتام پہ انہوں نے جب اپنی ایک مشہور نظم مثنوی شب قدر پیش کی تو آزاد دراصل یہ دکھانا چاہتے تھے کہ اگر واقعی شاعر ہو تو وہ ہجر و وصال، بہار و خزاں، شراب اور ساقی کے علاوہ بھی جو ہے وہ قدرتی مناظر سے اور وطن پرستی سے بھی وطن پرستی کو بھی جو ہے وہ اپنی شاعری کا موضوع بنا کر ایک خوبصورت سی نظم لکھ سکتا ہے. تو آزاد کی نظم جو تھی وہ اتنی دل پسند، دل پذیر اور با اثر تھی اور پر اثر تھی کہ ڈاکٹر کرنل ہال رائڈ نے لکھا کہ یہ نظم عمدہ نمونہ اس طرز کا ہے جس کا رواج مطلوب ہے. آزاد جو ہے وہ کیونکہ اردو زبان میں ایک نئی جہت لے کے آنا چاہتے تھے، اردو زبان کو ایک نئے راستے سے روشناس کرانا چاہتے تھے، اس کی اصلاح چاہتے تھے، اور ان کا یہ موقف تھا کہ اس موقف کے فروغ کے لیے انجمن پنجاب جو ہے وہ ایک ذریعہ بنی. چنانچہ کئی سالوں کی محنت کے بعد، یعنی کہ تقریباً 7-8 سال کی محنت کے بعد، جب آزاد کی کوششوں سے اردو نظم کے حق میں جو ہے وہ رائے ہموار ہونے لگی اور فضا اس کے حق میں سازگار ہو گئی، اور اسماعیل میٹھی جیسے نامور شعراء نے بھی جب اس کا اثر قبول کر لیا، تو آزاد نے جو ہے وہ ایک مشاعرہ قائم کیا جس میں صرف نئی شاعری کے حوالے سے ہی شعر و شاعری کی گئی تھی، اور اس موضوع کے اعتبار سے نظم لکھ کر انہوں نے ایک مثال بھی پیش کر دی تھی
ڈاکٹر انور سدید کے بقول یہ کہنا درست ہے کہ نئی شاعری کی اولین نمود جو ہے وہ آزاد کی منفرد کوشش کا نتیجہ تھی۔ چنانچہ موضوع کے مطابق جو ہے وہ رفتہ رفتہ نظم کو فروغ حاصل ہوا اور مشاعرے میں ایک خاص طرز اور ادا کی بجائے کسی خاص موضوع پر جو ہے وہ لکھنے کی دعوت دی جاتی تھی، اور پھر تمام شعراء اسی موضوع کے حوالے سے اپنی شاعری لکھ کے لاتے تھے۔ تو اس میں چند مخصوص موضوعات تھے جو کہ ان مشاعروں میں پیش کیے گئے تھے، جن میں امید، امن، حب وطن، برسات، انصاف، قناعت وغیرہ جو تھے، یہ ایسے موضوعات تھے، ایسے عنوانات جن کے تحت شعراء نے جو ہے نا موضوعاتی مشاعروں میں حصہ لیا تھا۔ اور ان مشاعروں میں جو ہے محمد حسین آزاد اور الطاف حسین حالی کے سوا کوئی بھی ایک صف اول کا شاعر موجود نہ تھا۔ شروع میں تو دہلی کے جو شعراء تھے اور وہ بعد میں لاہور کے جو شعراء تھے، انہوں نے نئی قسم کا اور نئی انداز کی شاعری کا اور نئی آواز کا انہوں نے خیر مقدم کیا، مگر بعد میں یہ جو مشاعرہ تھا وہ بند ہو گیا، مگر نئی نظم جو تھی وہ آخرکار اپنی جڑ پکڑ چکی تھی۔ چنانچہ نئی نظم کی شاعری کا جو ہے وہ سلسلہ جاری ہو گیا، اور بعد میں آنے والے جو شعراء تھے اور ادیب تھے، جس میں عبدالحلیم شرر، انہوں نے جو ہے وہ دل گداز میں، اور شیخ عبدالقادر نے مخزن رسالے کے ذریعے جو ہے وہ نظم میں موضوع، حیت اور تکنیک کے حوالے سے نئے نئے تجربات کیے۔ نئی شاعری کا جو مشاعرہ تھا وہ مبالغہ، تصنع، بناوٹ، استعارے کے خلاف اور بے جا تشبیہ اور استعارے کے خلاف ایک مضبوط آواز تھی۔ اور جب سائنس کی روشنی جو ہے وہ ہندوستان میں پھیلنے لگی، تو انسان جو ہے کیونکہ حقیقت پسند ہو گیا تھا، تو آزاد جو ہے ان کی اس آواز کو، اس کوشش کو جو ہے وہ مزید تحریک ملی، کیونکہ آزاد کی جو نظمیں تھی اس میں بھی حقیقت پسندی کا اور فطرت پرستی کا ایک پہلو جو تھا وہ ہمارے سامنے واضح تھا۔ آزاد نے جو ہے وہ اردو نظم میں جو ہے وہ قافیہ ردیف کو ترک کر دینے کا تجربہ بھی کیا اور اس چیز کو رواج بھی دیا۔ جیسے ان کی ایک نظم ہے کہ ہنگامہ ہستی کو گر غور سے دیکھو تو ہر خشک و تر عالم صنعت کے تلاطم میں جو خاک کا ذرہ ہے یا پانی کا قطرہ ہے، حکمت کا مرقع ہے جس پر قلم قدرت انداز سے ہے جاری۔ انجمن کے جو مشاعرے تھے، اس کے جو دوسرے اہم شاعر تھے وہ الطاف حسین حالی تھے، جو کہ غالب کے اور شیفتہ نواب مصطفیٰ خان شیفتہ کے ایک شاگرد تھے۔ الطاف حسین حالی کیونکہ خود بھی مبالغہ آرائی کے خلاف تھے اور مبالغہ آرائی سے پرہیز کرتے تھے، جب انجمن پنجاب نے ان مشاعروں کا آغاز کیا تو حالی نے بھی اس میں شرکت کی، اور انہوں نے اپنی 4 مشہور مثنویاں رحم و انصاف، امید، برسات اور حب وطن جو ہیں وہ پیش کی۔ اگرچہ حالی جو ہے وہ غزل گو شاعر کے نام سے مشہور ہیں اور غالب سے وہ اصلاح لیتے رہے، مگر وہ غزل کے علاوہ جو ہے وہ نظم میں بھی ایک نامور شاعر تھے۔ انہوں نے بھی اردو نظم کو نئے نئے موضوعات اور خیالات سے روشناس کرایا۔ جیسے ایک جگہ پہ ان کی نظم ہے کہ گنگور گھٹائیں چھا رہی ہیں، جنت کی ہوائیں آ رہی ہیں، کوسوں ہے جدھر نگاہ جاتی، قدرت ہے نظر خدا کی آتی، پھولوں سے پٹے ہوئے ہیں کوثار، دلہا سے بنے ہوئے ہیں اشجار۔ تو حالی نے نظم کے حوالے سے جو بھی تجربات کیے، اس انداز سے انہوں نے ترقی کی کہ وہ بالآخر جو ہے وہ مسدس مد و جزر جیسی شہرۂ آفاق پر اثر اور ایک لمبی طویل نظم لکھنے پہ انہوں نے قدرت حاصل کر لی۔ حالی اگرچہ انجمن کے ایک مقبول ترین شاعر تھے اور انہوں نے نظم کے حوالے سے کئی تجربات کیے، مگر اس لحاظ سے اولیت جو ہے وہ صرف مولانا محمد حسین آزاد کو حاصل ہے۔ وہ صرف آزاد ہی ہیں جن کی کوششوں سے جو ہے وہ نئی نظم کو فروغ حاصل ہوا۔ غرض جو ہے وہ تحریک انجمن پنجاب جو ہے وہ اپنے عہد کی ایک ادبی تحریک تھی اور ایک فعال سماجی اور ادبی تحریک بھی تھی۔ ڈاکٹر سید انور سدید تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ مشاعرہ انجمن نے اردو نظم میں انقلاب برپا کرنے اور شاعری کو فطرت اور صداقت کے قریب تر لانے میں قابل قدر خدمات سر انجام دیں۔ اس تحریک کی یہ ایک اور دین بھی لائق تحسین ہے کہ اس نے جو ہے وہ غزل کے مقابلے میں، یعنی غزل جب اپنے عروج پہ تھی
اس کے مقابلے میں وہ نظم کو سامنے لائے اور مستقبل میں بھی نظم کے فروغ کے لیے انہوں نے قابل قدر کوششیں کی۔ آزاد اور حالی نے قوم کو نئی شاعری سے روشناس کرایا، اور بعد میں اسماعیل میٹھی، شبلی نعمانی اور اکبر الہ آبادی نے نظم کو مزید ترقی دی۔ اس حوالے سے حالی جو ہے وہ نیچرل شاعری کے حوالے سے بہت زیادہ سنجیدہ تھے، تو ان کے چند اشعار ملاحظہ کیجئے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ دن گئے کہ جھوٹ تھا ایمان شاعری، کہ بلا ہو اس طرف تو نہ کیجیو نماز تو، برا شعر کہنے کی گر کچھ سزا ہے، اب بس جھوٹ بکنا اگر ناروا ہے، گناہ گار وہاں چھوٹ جائیں گے سارے، جہنم کو بھر دیں گے شاعر ہمارے۔ تو ان اشعار سے بھی حالی کے نظریات واضح ہو جاتے ہیں کہ وہ کس قسم کی شاعری کو فروغ دینا چاہتے تھے۔ شکریہ۔